کہ ہمیں ایک لونڈی ملی. ہاں جی پڑھتے جائیں. جس میں غیبدان روح تھی. ہاں جی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. آمین. یہاں تک سیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک بات انہوں نے لکھی, کہتا ہے جب ہم کہاں جا رہے تھے دعا کرنے کی, جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو کہتا ہے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک لڑکی تھی اور اس کے اندر ایک بدروح تھی, غیب دان روح تھی, جو لوگوں کے آنے والے فیوچر کے بارے میں بتاتی تھی, ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, کیا آپ کی زندگی میں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. اور اس سے اس کے جو مالک تھے, جو کیونکہ یہ لونڈی تھی, لونڈی کا مطلب ہے خریدی ہوئی. پہلے لونڈی اور غلام ہوا کرتے تھے, بندے کو غلام کہتے تھے اور اگر کسی عورت کو خریدا جاتا تو اس کو لونڈی کہتے تھے. لیکن اب کے دور میں یہ نہیں ہے, تو یہ نوکر کے طور پر ان کو رکھا جاتا تھا لیکن ان کو پے کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ غیب دان روح تھی اور اس وجہ سے اس کے جو مالک تھے اس سے بہت کچھ کماتے تھے. اور جب وہ جا رہے ہوتے دعا کرنے تو بہت دنوں تک, کیا لکھا ہے, بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لونڈی لڑکی ہے جس کے اندر یہ بدروح ہے, اس کے وجہ سے یہ بہت تنگ تھے. روز ان کے پیچھے جاتی. ایک دن انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, سچ ہی کہہ رہی ہے, ویسے تو ہم ہیں بھی خدا تعالیٰ کے بندے اور نجات کی راہ بھی بتاتے, بات تو سچ کہہ رہی تھی. لیکن اصل میں خدا کے لوگ, خدا کے جو برگزیدہ بائبل مقدس کے اندر نظر آتے ہیں, وہ یہ بھی غلط بات سمجھتے ہیں کہ ابلیس ان کے بارے میں بتائے. تو ابلیس یہ ان کے اندر سے کہہ رہا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو کون سی راہ بتاتے ہیں, نجات کی راہ بتاتے ہیں. تو کچھ دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن ایک دن پولس رنجیدہ ہوا, اس کو اس بات کا دکھ ہوا, اس نے اس بات کا نوٹس لیا یا غصہ کیا اور غصے میں آ کر اس نے کہا, کیا کہا, میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے کیا کرتا ہوں, حکم دیتا ہوں کہ کیا کر, اس میں سے نکل جا. اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. اتنی باتوں میں سے ہم چند پوائنٹ سیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے ہم دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے. ہم کہاں جا رہے تھے؟ ان کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر یہ دعا کرنے جاتے ہیں. ان کا ایک وقت ہے جہاں پر یہ دعا کرنے جاتے ہیں. لیکن جب وہ دعا کرنے نکلے تو اس کے رستہ میں ان کو جاتے ہوئے یہ مشکل پیش آئی کہ یہ رکاوٹ آتی تھی اور وہ دھیان ان کی طرف لگتا تھا ان کا. اس لیے انہوں نے کہا رنجیدہ ہو کر کہ اس میں سے نکل جا, ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اسی وقت وہ اس میں سے نکل گئی. سب کہیں گے ہاللیلویا. آگے پڑھے, پھر کیا ہوا جب یہ بدروح اس میں سے نکل گئی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, پڑھے ساتھ جلدی سے. جب اس کے مالکوں نے دیکھا, ہاں جی, جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی, تو پولس اور سلاس, جس کے بارے میں آپ گیت میں کہہ رہے تھے کہ پولس اور سلاس کو خدا جو ہے ان بیڑیوں کے اندر نہیں دیکھ پایا, یہ اسی پولس اور سلاس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں پولس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس لے گئے اور چوک میں کھینچ لے آئے ان کو, اور ان کو کھینچ کر ان پر ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی. ان کے کپڑے پاڑے گئے اور کلام مقدس میں لکھا ہے بہت سے بیت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا. اور دروگا کو یعنی قید خانہ کے انچارج کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو دو شخص ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا, ان کی بڑی خاص طریقے سے ان کی نگہبانی کرنا, ان کو صحیح جگہ پر بند کرنا اچھے طریقے سے, کیونکہ یہ غیب دان اگر روح نکال سکتے ہیں, بدروح نکال سکتے ہیں, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ذرا ہوشیاری سے پیش آنا. اور یہی بات اس نے سن کر, یہ حکم پا کر اس نے کیا کیا, اس نے ان کو لے جا کر قید خانہ میں نہیں بلکہ اندر کے قید خانہ میں ڈالا. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کو بیڑیاں بھی لگائیں, اور لکھا ہے ان کے پاؤں کاٹ میں
ٹھوک دیے گئے. کاٹ کہتے ہیں 2 لکڑی کے پیس ہوتے ہیں, اس کے اندر دونوں ٹانگوں کو پھنسا کر ان کو لاک کر دیا گیا کسی نٹ سے یا کسی شکنجے وغیرہ سے. تو اب یہ ہل نہیں سکتے. لیکن خدا کے جو لوگ ہیں, جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ جیل کیسے ہل گئی. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نہیں اکیلے, ہمارے ساتھ خدا ہے, لیکن خدا کو ساتھ رکھنا آسان کام نہیں ہے. خدا کو ساتھ رکھ کر چلنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ بڑی ساری چیز کو رکھنا چاہیں تو کیا اس کو ساتھ رکھ کر رکھنا کیا آسان ہوتا ہے؟ جیسے آج کوئی بڑی گاڑی لے آئے تو بڑی جو گاڑی ہے اس کی, اس سے پوچھے کہ اس نے رکھی کیسے, اس کی مینٹیننس, اس کا پیٹرول, اس کی حفاظت کس طرح سے وہ کرتا ہے. لیکن جس کے پاس بائک ہے اس کی اپنا حساب کتاب ہے. تو اسی طرح اگر خدا کو ساتھ رکھنا ہے تو خدا کتنا بڑا ہے. خدا کو ہم ناپ سکتے ہیں. کلام میں لکھا آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی. ہم کیسے ناپیں گے اس کو؟ کلام میں لکھا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں یا چرچز میں, بلڈنگ میں نہیں رہتا. رہنے کو دل میں رہ لیتا ہے, ناپنے کو جائے تو وہ ناپا نہیں جاتا. پوچھا جائے تو وہاں تک کہتے ہیں کسی کی رسائی بھی نہیں. تو اس خدا کو ساتھ رکھنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اور یہ مشکل سے ہی ہوتا ہے جیل کو ہلانا. اب جب یہ جیل کے اندر چلے گئے تو کلام میں لکھا ہے 25ویں آیت پڑھیں بھائی. آدھی رات کے قریب, ہاں جی, آدھی رات کے قریب کون؟ پالوس اور سیلاس کیا کر رہے تھے جی؟ دعا کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے ہیں. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ان کو ہجوم کے اندر مار پڑی ہے. تھوڑی دیر پہلے ان کو بیت لگائے گئے, ڈنڈوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. اور یہ جا کہاں رہے تھے؟ 16ویں آیت میں کیا لکھا؟ جا کہاں رہے تھے؟ دعا کرنے جا رہے تھے. رستے میں ان کے ساتھ یہ 2 معاملے پیش آئے. ایک تو پہلے میں تو ان کا قصور نہیں, انہوں نے اس میں تو حالانکہ اس لڑکی کو آزاد ہی کیا ہے, لیکن دوسرے کے اندر آ کر ٹسل بازی کے اندر ان کے اوپر ایک کیس بن گیا. لیکن جا کہاں رہے تھے یہ سب؟ کہیں کہاں پر جا رہے تھے؟ دعا کرنے یہ جا رہے تھے. جب یہ ریلیکس ہو گئے, ان کو اندر ڈال دیا, اب ان کو پتا تھا کوئی بھی آنے والا نہیں ہے, تو آدھی رات کا وقت تب تک ہو چکا تھا. آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس کیا کر رہے تھے جی؟ دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. یہ 2 کام یہ کر رہے ہیں, لیکن کس حالت کے اندر, کس پوزیشن کے اندر, کس سچویشن کے اندر یہ کر رہے ہیں؟ بندے نو سٹ لگی ہو تو بندے کو تو بولیا نہیں جاتا, تے کی کرن دے نے دعا بھی کرن دے تے نال گیت بھی گا رہے ہیں. کیسے گا رہے ہوں گے آپ بتائیں؟ جس طرح ہم گا رہے ہیں ایسے گا سکتے تھے؟ ان کے پاس کوئی ڈھولک تھی, ان کے پاس اس طرح کی کوئی جگہ تھی, ان کے پاس روشنی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. قید خانہ نہیں بلکہ اندر کے قید خانہ میں جہاں پر کوٹری جس کو کہتے ہیں, وہاں پر ریلیکس ہو کے بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. پاؤں ان کے بندھے ہوئے, ہاتھ ان کے بیڑیوں سے بندھے ہوئے, اندھیرا تھا. وہاں پر آگے لکھا ہے کہ دروگا نے چراغ منگوا کر ان کے پاس گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں ان کے پاس گیا, اندھیرا تھا اس جگہ پر, لیکن پھر بھی وہ جو کام کرنے نکلے تھے وہ کام کرنے کے لیے وہ ہر ایک صورت اور ہر ایک پوزیشن کے اندر موجود ہے. سب کہہ کے ہاللیلویا. اور پھر وہ کیا ہوا جی؟ قیدی سن رہے تھے, جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ سن رہے ہیں کہ یہ 2 مجرم جو ہے, ملزم جو ہے, یہ ابھی آئے ہیں, ابھی ان کو قید کے اندر ڈالا گیا ہے, اور ابھی یہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے, ابھی یہ زبور گا رہے, ابھی یہ دعا کر رہے. تو وہ سن رہے تھے, وہ ان کی حمد و ثنا اور ان کا گیت گانا, ان کا دعا کرنا ان کو اٹریکٹ کرنا تھا. وہ ان کا دھیان اس کی طرف لگ گیا, کیونکہ قید خانہ کے اندر آدھی رات کو قیدی سوتے ہی اور تو کچھ نہیں کرتے. وہ سونے وہ بھی اٹھ گئے, اور اٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سننا شروع کر دیا کہ کیا کہہ رہے ہیں, بول کہہ رہے ہیں, گا کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اسی وقت لکھا ہے کہ یکا یک 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے یکا یک بڑا بنچال آیا. کیسا؟ بڑا بنچال آیا. بڑا بنچال کیسے آ گیا؟ بڑا بنچال آیا, یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو, اس کی بنیاد, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوا؟ ہل گئی. جب قید خانہ کی نیو ہلی ہوگی تو قید خانہ پورا ہل گیا. ہاللیلویا. ہونا بھی بندگی نے جتی دیتی ہے, لیکن کیسے ہلائی انہوں نے بندگی؟ کس نے ہلائی ہے بندگی؟ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو کہتے ہیں, ورشپ کو کہتے ہیں, ستائش کو کہتے ہیں, گیت گانے کو کہتے ہیں, دعا کرنے کو کہتے ہیں, کلام پڑھنے کو کہتے ہیں, خدا کے ساتھ لگاؤ کو بندگی کہتے ہیں. وہ کسی بھی چرچ, کسی بھی جگہ, کسی بھی موڑ, کسی بھی گلی یا کسی بھی گھر کے کسی ایک کمرے میں یا جیل خانہ میں بھی ہو سکتی ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. وہاں پر ان کی بندگی نے ایک بڑا بنچال آیا اس کی وجہ سے, یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو
ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے. سب کہیں گے ہاللیلویا, سب کہیں گے ہاللیلویا. سب دروازے. اب بتائیں سب دروازوں سے ان کا کوئی تعلق تھا؟ ان کو تو ایک ہی دروازے سے تعلق ہے جس قیادت خانے کے اندر یہ ہے, جس کمرے کے اندر یہ ہے. ان کو اسی دروازے کے ساتھ تعلق تھا, لیکن کلام میں لکھا ہے سب دروازے. ہاللیلویا. سب دروازے بھی کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی. سب کی کیا؟ ایک کی کہ پولس اور سیلاس کی؟ صرف سب کی بیڑیاں کھل گئی. لیکن دعا کرنے والے کتنے لوگ؟ دعا اور حمد کے گیت گانے والے دو ہی لوگ ہیں. دعا اور گیت گانے والے کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن بیڑیاں زیادہ لوگوں کی کھلنے کی قدرت ہے خدا کے اندر. آپ کی دعا, آپ کا حمد کرنا, آپ کا عبادت کرنا, آپ کا خدا کی ظاہری حضوری میں جھکنا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چوہے بندر نام اور رکاوٹوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. اور پھر کیا ہوا؟ دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. حالانکہ قیدی کیا کر رہے تھے؟ قیدی تھے سنندے سن. قیدی تو ان کی طرف اتنے مغل تھے, ان کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں بھاگنا ہے یا نہیں. وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے پولس اور سیلاس کی دعا سن رہے, پولس اور سیلاس کی گیت سن رہے, پولس اور سیلاس کی وہ میٹنگ جو چھوٹی سی وہ قید خانہ کے اندر کر رہے تھے, اس میٹنگ کے اندر وہ مگن ہے, وہ سن رہے تھے. لیکن دروگا یہ سمجھا کہ یہ دروازے جو کھلے ہیں قیدی یہاں پر نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا, اس نے تلوار نکالی, اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے دروگا صاحب, اپنی تلوار کو اپنے میان میں رکھ, اپنے آپ کو اپنی تئی نقصان نہ پہنچا, اپنے آپ کو قتل نہ کر, کیونکہ ہم سب یہیں پر موجود ہیں. اسی بجے نہیں, دروازے کھلے ہیں, بیڑیاں کھلی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی کھل گئے ہیں, پاؤں بھی کھل گئے ہیں, لیکن ہم بھاگے نہیں. سب کہیں گے ہاللیلویا. اب بتائیں اگر وہ قتل کر لیتا, اپنے آپ کو مار لیتا, تو الزام کس پر جاتا؟ قیدیاں نے جانا سی. سب تو پہلے پولس سے راستے جانا ہی, باقی قیدیاں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان سے کہا گیا تھا ان سے ہوشیاری سے پیش آئیں. باقی نہیں خیال ہے, باقی جتنے مرضی بند کری, پر انہوں صحیح جگہ تے بند کرو, انہوں اتنے بند کری جتنے کدی کدی کوئی بندے بند کر. اس کا مطلب ہے اگر وہ قتل ہو جاتا, اگر وہ اپنے آپ کو مار لیتا, اگر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا, تو الزام کس پر آنا تھا؟ الزام سیدھا اور سیدھا پولس اور سیلاس پر آنا تھا. لیکن پولس نے آواز دی اور اس نے کہا کہ ہم سب موجود ہیں. 29 آیت میں لکھا وہ چراغ منگوا کر, کون؟ دروگا نے چراغ منگوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر پولس اور سیلاس ہیں, جس جگہ پر بیڑیاں کھلی ہیں, جس جگہ پر ان کو بند کیا گیا, وہاں پر اندھیرا تھا. اسی لیے اس نے چراغ منگوایا اور جا کودا. کودنے سے مراد یہ ہے, کودتا کہاں ہے بندہ؟ ڈونگی جگہ میں, تھلڑی جگہ. چھت تو بندہ کودتا ہے, چھت سے کودا تھا, اوپر سے نیچے. اس کا مطلب کچھ ایسی گہری جگہ تھی. اب وہ کس طرح کی تھی خدا جانتا ہے, لیکن یہاں پر لفظ جو آیا اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں. تو وہاں پر وہ چراغ منگوا کر اس نے لائٹ کی, روشنی کی. اس نے دیکھا کہ یہ قید تو رہا ہے, تو باقی موجود ہے, ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے. وہ گیا اور وہاں پر جا کر اس نے دیکھا, اور کیا دیکھا ہے اس نے؟ ہاللیلویا. ان کو کھلے پایا. ان کو کھلے دیکھ کر کلام میں لکھا ہے کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا. ہاللیلویا. سب کہیں گے ہاللیلویا. پولس اور سیلاس کے آگے گرا. پہلے پولس اور سیلاس کو باندھنے والا کون تھا؟ یہی. بند کرنے والا کون تھا؟ یہی. اور جب پولیس پکڑ کے لے کر جاتی ہے تو وہ تمیز سے لے کر نہیں جاتی, وہ کھینچ کر لے کر جاتی ہے, وہ مارتے ہوئے لے کر جاتی ہے. یہاں پر تو گالیاں دیتے ہو, اس وقت بھی کچھ طرح کا نظام ہوگا, لیکن وہی دروگا جو ان کو کھینچ کر لایا تھا, جو ان کو باندھ کر لایا تھا, جو ان کو اس قید خانہ میں بند کیا, اس نے اندر کے قید خانہ میں بند کرنے کے بعد ان کو بیڑیوں سے بھی باندھ دیا اور ان کے پاؤں بھی کاٹ کے اندر ٹھوک دیے. وہی بندہ ان کے آگے کیا ہوا؟ گرا. اور گر کر پھر آگے پڑھیں, سر آگے کیا لکھا ہے؟ اور انہیں باہر لا کر کہا. ہاں جی, انہیں باہر لا کر لے کے آیا. سب سے پہلے تو ان کو ان کے سامنے گرا, پھر ان کو جیل خانہ سے باہر لے کر آیا, قید خانے سے باہر لا کر کچھ کہتا ہے جی, اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات. اے صاحبو میں کیا کروں کہ میں کیا پاؤں نجات. سب کہیں گے ہاللیلویا. سب کہیں گے ہاللیلویا. انہاں دی بندگی نے دیتی ہے. یہ جیل ہلتی ہوئی کس نے دیکھی ہے؟ دروگا نے. یہ جیل کس نے دیکھی ہلتی ہوئی؟ دروگا نے جیل ہلتی دیکھی, بیڑیاں کھلتی دیکھی. لیکن یہ بیڑیوں کا کھلنا, جیل کا ہلنا اور دروازوں کا کھلنا دروگا کے لیے تو نقصان دہ تھا. اگر وہ اپنے آپ کو مار لیتا تو دروگا کی فیملی
کیا کرتی؟ پتہ نہیں وہ ایک ہے کمانے والا کتنے اس کے بچے ہیں، ہلیلویا۔ لیکن خدا کے لوگ، دعا گو جو لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو حمد گانے والے لوگ ہیں، گیت گانے والے لوگ ہیں، وہ خود بھی نقصان سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، ہلیلویا۔ اب اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں؟ اس کو کیسے پتا یہ نجات کا راہ یہ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ان پر الزام ہی یہی تھا۔ ان پر الزام کیا تھا؟ وہ لونڈی کیا کہہ رہی تھی؟ بلوسیو کی کہندی تھی یہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو نہیں بول گئے ہو، جو کیا کرتے ہیں؟ جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں، جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، حمد گانے والے لوگ ہیں، خدا کے نزدیک ہیں، وہ آپ کو شفا سے پہلے نجات کی راہ دکھائیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اے صاحبو، اے پالوس اور سیلاس، میں نے تو جیل ہلتی ہوئی دیکھی ہے، میں نے تو بڑا معجزہ دیکھا ہے، میں نے تو بڑی قدرت کو دیکھا ہے۔ وہ خدا جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خدا جو قید خانہ کی نیو کو ہرا سکتا ہے، وہ خدا جو تمہیں بھی آزاد کر سکتا ہے، وہ خدا جس کی وجہ سے آج میں قتل ہونے سے بچ گیا ہوں، آج میرا خون ہونے سے بچ گیا ہے، میں اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ میں ان ساری چیزوں سے نکل کر کیسے نجات کو حاصل کروں؟ اس نے یہ سوال کی۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا۔ کیا کر؟ خداوند یسوع مسیح پر کیا کر؟ ایمان لا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا۔ کس بات پر؟ کہ وہ میرے لیے ہوا ہے، وہ میرے لیے صلیب اٹھائی، اس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھا اور صلیب اٹھا کر وہ چلتا گیا کوئے کلوری کے رستہ پر، اور اس کو میرے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آپ کبھی مووی دیکھے تو آپ کا رونا بند نہیں ہوگا۔ دیکھی کس نے پیشن آف جیسس کرائسٹ؟ دیکھی کس نے؟ یہ میں آپ کو لنک بھیجوں گا، جن کے پاس واٹس ایپ ہے میں ان کو لنک بھیجوں گا، آپ دیکھیے گا۔ اور کتنے نہ کچھ میں دے تب دیکھیں گے آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ کس قدر انہوں نے اس کو فلمایا ہے، کس قدر انہوں نے اس بندے نے ایکٹنگ کی، اور کس وہ خدا یسوع مسیح نہیں ہے، وہ ایک ایکٹر ہے جن کی تصویریں آپ گھروں میں لگا کر بیٹھے ہیں اور ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جیسس ہے۔ وہ ایکٹر ہیں، انگریز ایکٹر نے جنہوں نے یسوع بن کے تے ایکٹنگ کر کے دسیا ہے کہ خدا یسوع مسیح انج مصلوب ہویا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ مجھ سے اس کا نام بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا، لیکن خدا یسوع مسیح کی کوئی تصویر دنیا کے اندر نہیں ہے۔ جتنے بھی کیلنڈرز کے آتی ہیں، کیلنڈرز پہ ہیں، گھروں میں ہیں، کہیں پر بھی لگی ہیں، وہ جسٹ وہ مووی سے اٹھا کر یا انہوں نے اپنے خیالی طور پر بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ کلام کے مطابق غلط ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کسی بھی تصویر کو، کسی بھی مورت کو میرے سامنے، میرا شکل بنا کے سامنے نہیں رکھنا۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ تو کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا خداوند یسوع مسیح پر کیا لا؟ ایمان لا، اس بات پر کہ وہ میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا، میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میرے نجات کا کام کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ اس بات پر کیا لا؟ ایمان لائے۔ کس کس کا ایمان ہے اس بات پر؟ میرا تو ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ہیں، آپ بات کرنا کریں یا نہ کریں، آپ آئے اس لیے یہاں پر کیونکہ آپ سب کا ایمان یہ ہے۔ سب کے پاس یسوع ایک ہی ہے، سب کے پاس کراس ایک ہی ہے، سب ساری مشن ڈینومینیشن جتنے بھی کرسچن ہیں ایک ہی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ اس پر کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے میں مشن کی پریچنگ نہیں کرتا، ڈائریکٹ بائبل کی پریچنگ کرتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ تو کیا کر؟ اس پر ایمان لا، جوائن کر یسوع کو، جوائن کر خداوند یسوع مسیح کی پریچنگ کو، جوائن کر خداوند یسوع مسیح کے کلام سنائے جانے کو، جوائن کر اس بات کو، جوائن کر اس چیز کو جس پر ہم بلیو کرتے ہیں، جوائن کر اس منادی کو جس چیز کی منادی ہم کرتے آ رہے ہیں، جس کا الزام ہم پر لگا تھا اور ہم جیل میں گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بدرو کو انہوں نے خود نکال لیا، لیکن جیل سے یہ خود نہیں نکل پائے۔ اسی طرح میری اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، پرابلم ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خود کر سکتے ہیں، اس میں سے ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہونا، جب آپ کے ہاتھ پیر نہ ہلے ہو، جب آپ کچھ نہ کر پا رہے ہو، تو اس وقت ایک ہی کام کیجئے گا، وہ دعا اور حمد کے گیت ہیں۔ خداوند خود ہی اپنے جلال کو ظاہر کرے گا اور آپ کی پرابلم کو حل کرے گا۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی یہ چھوٹی سی دعا آدھی رات کے قریب جو یہ کر رہے تھے، صرف وہ نہیں سنیں گے، یہ اس کا رزلٹ نہیں تھا۔ یہ کس کا رزلٹ تھا؟ ساتھ پیچھے چلے تھوڑا سا پڑھ کے بتائیں۔ 18ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ پہلے 16ویں آیت پڑھیں، پھر 18ویں آیت پڑھیں۔ جی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، اور 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے
وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. تو یہ کب سے دعا کر رہے ہیں؟ بہت دنوں سے. یہ بہت دنوں سے دعا کر رہے ہیں. آج کا ٹاپک ہے دعا سے بڑی خوشی تک کا سفر. دعا سے بڑی خوشی تک کا یہ ایک سفر ہے جس کو آپ نے سٹارٹ بھی کرنا ہے, لیکن اس کا اینڈ بڑی خوشی پر ہوگا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اینڈ کہاں پر ہوگا؟ بڑی خوشی پر. آگے بڑھتے سر, آگے کیا لکھا ہے؟ 31 آیت میں لکھا ہے, انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ سب کہیں گے کیا پائے گا؟ شفا پائے گا. پھر کیا چیز ضروری ہے؟ شفا ضروری ہے کہ نجات؟ اسی کو فیصلہ کرو. سارے نہیں کہہ رہے, لگتا غلط گل. نجات ضروری ہے یا شفا؟ خداوند یسوع مسیح کیا دینے آئے؟ کلام میں کیا لکھا؟ مریم کو کیا کہا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ وہ بیٹا جو تیرے پیدا ہوگا اس کا نام کیا رکھنا؟ کون کون یسوع کو مانتا ہے؟ پھر وہ یسوع کیا کرے گا؟ شفا دے گا کہ نجات؟ وہ شفا بھی انہیں دیتی ہے, پر نجات دینے آئے گا. مین مقصد اس کا کیا تھا؟ نجات دینا. سب کہیں گے ہاللیلویا. سب کہیں گے ہاللیلویا. مین کام ان کا نجات ہے. جیسے شادی کے اندر مین کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے جلدی سے. شادی کے اندر مین کام کیا ہوتا ہے جی؟ نکاح کے چاول, لیکن چاول مل دینا. اسی طرح شفا مین نجات ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو شفا بھی ملے گی. ہاللیلویا. ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس میٹنگ, یہ آج کی میٹنگ کا نام ہے. ہیلنگ شفا ہے اور ڈیلیورنس نجات ہے. تو خداوند یسوع مسیح کیا دینے آئے ہیں؟ نجات دینے آئے ہیں, لیکن نجات کے ساتھ ساتھ وہ شفا بھی دیتے ہیں. نجات کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی زندگی میں بڑے کام بھی کرتے ہیں. آپ نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, نہیں تو ہونے بخار آگے تھوڑی دیر بعد. آپ نے دیکھے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا اور آگے بھی بہت کچھ ہم دیکھیں گے. لیکن وہ کب سے دعا کر رہے تھے کہ 2 منٹ اسی ادو کرنے جو ساڑے سر تے ڈنڈا واجدا, اسی ادو آنے وہ ساڈی خدا کیوں نہیں سندا؟ لو سننی ہون تو ہن اٹھ کھلو تن جو تیرے سر تے ڈنڈا واجدا اونا تو ستا ادھی رات ڈنڈے بجے ہون, کپڑے پھٹے ہون, مار پئی ہوئے, مقدمہ لگا ہوئے. دسو کسی نوں نیند آندی ہے؟ وہ کی کرے گا؟ وہ دے کیس جڑا وکیل نو کرے گا, کار فون کرے گا, انتقال وہ کر. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں, اور ہم بھی کہیں کی کر رہے ہیں. لیکن ان پر کیس کیا بنا ہے؟ ان پر کیس بھی جینوین ہے. ان پر کیس بھی خدا کے ساتھ چلنے والا کیس ہے. یہ نہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو نے خود ہی شرارت کر کے منکے کھائے تو پھر تو ٹھیک ہے. کلام بھی اس میں کہتا ہے یہ نہ ڈکیتی کر رہا تو پھر کو میرے واسطے خدا جیل لڑائے گا. نہیں کوئی نہیں کھلانی انہیں, کیونکہ وہ جنہوں نے بند کیے نا وہی آپ کو کھولیں گے, وہ آپ کو ماریں گے بھی, اور آپ کے ڈکیتی کا سامان بھی جو نا فراہم کریں گے. اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا ڈکیتیاں مار کے جیل سے چل جاؤ, بعد کیا ہوتے کہوں گے میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. انج نہیں, خدا کو ساتھ رکھنا آسان نہیں. بہت دنوں تک وہ دعا کرتے ہیں. اس لیے جب انہوں نے 2 منٹ کی دعا کی, آدھے گھنٹے کی دعا کی, تو ان کی بیڑیاں کھل گئی, ان کے لیے راستے کھل گئے, دروازے کھل گئے, ان کے لیے نجات خانہ کی نیو ہل گئی. سب کہیں گے ہاللیلویا. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں؟ پھر کیا ہوا بھائی؟ آگے بڑھ گئے 32ویں آیت. اور انہوں نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. سب کہیں گے ہاللیلویا. باتوں کو لہرائیں گے, سب کہیں گے ہاللیلویا. آپ ادھر ہی ہیں؟ کون کون تھے؟ سب کہیں یس. سب کہیں یس. آمین. میں ادھر ہی ہوں, میں کلام سن رہا ہوں, میرا دھیان کلام کی طرف ہے. اچھا جی, کیا کہا انہوں نے 32ویں آیت میں؟ پڑھیں جی. اور انہوں نے یعنی پولس اور سلاس نے, انہوں نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کیا سنایا جی؟ خداوند کا کلام سنایا جو آپ سن رہے ہیں. سب کہیں گے ہاللیلویا. بس ان کا وہ گھر تھا, آدھی رات تھی, دروگا تھا اور اس کے گھر والے تھے, اور جیل سے آئے تھے, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں, زخم ان کو لگے ہوئے ہیں. پہلا دعا کرتے رہے, گیت گاؤندے رہے, تو ہن کی کرندے رہے؟ کلام سناؤندے. دسو میٹنگ چ کی ہوندا؟ سب تو پہلا کی ہوندا؟ ہوندا دعا کردا. اسی تے ہوندے نہیں اس ٹائم, کدی پہلا اور تن پتہ لگے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو گیت گان بھی نہیں آتے. اس کے بعد اب کلام ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر دعا ہوگی. ایسا ہی ہے. تو یہی میٹنگ تو انہوں نے کی ہے. میٹنگ کا آغاز انہوں نے گھر سے کیا تھا کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں, رستے میں پھنس گئے, پھر جیل سے دوبارہ دعا, انہوں نے دوبارہ میٹنگ شروع کر دی.
وہاں پر ورشپ ہوتی رہی, ستائش ہوتی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیت گانے کے دوران بھی آپ شفا پا سکتے ہیں, گیت گانے کے دوران بھی آپ کی زندگی میں کام ہو سکتا ہے. لیکن اسی کروں ہی لیٹ ہونے کا خیر اور پادری آپ پہ گیت گاؤں گے, اسی جا کے صرف کلام پورا کر لیں گے, شاید پاسٹر میں کھان جا رہے. نو نو, آپ جب بھی کوئی پہلے اگر آیا تو اس کو پتا ہوگا کہ ہم میں اور میری فیملی تو ہم لگ جاتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے تو 7:30 سے 7:25 پر ہم نے میٹنگ شروع کر دی تھی, کیونکہ ہمیں پتا ہے کوئی آئے نہ آئے, جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ موجود ہے, وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا. تو جس کے لیے آپ آتے ہیں وہ پہلے آتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ پاسٹر کا نہیں, خدا کا نہیں, چرچ کا نہیں, آپ کا ہی نقصان ہے. کیونکہ کیا پتا اس دن آپ کے لیے جوا, بندر, لعنت, رکاوٹ اور بیماری آپ کی ورشپ میں جانی ہو. لیکن آپ نے وہ ورشپ کا حصہ کھو دیا, آپ نے وہ دعا کا حصہ کھو دیا, آپ نے وہ کلام کا حصہ کھو دیا. اس لیے اس دن آپ جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں. یہاں پر لکھا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے گھر گئے, گھر پر جا کر انہوں نے کیا کیا, اس کے گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. اور پھر اس کے گھر والوں نے, اس نے ان کو رات کو, کب یہ کب ہو رہا ہے یہ سارا وقت, جیل بھی کب ہی ہے, رات کو. صحیح ہے, بیڑیاں کب کھلی ہیں, رات کو. اور کلام کب سنایا جا رہا ہے, آدھی رات کو. جا کر دروگا نے اپنے گھر والے نے اٹھایا, اٹھو میں آج بچ گیا, میں آج قتل ہو چلا تھا, میں اپنے آپ خودکشی کر لینے لگا تھا, میں آج مار چلا تھا. مینوں جو صبح تسی اٹھنا سی تے تانوں یہ خبر ملی, نائٹ ڈیوٹی سی چاہیے, صبح جدوں تسی اٹھنا سی تانوں یہ خبر ملنی سی کہ ساڈا پاپا, میرا ہسبینڈ یا کوئی جو بھی رشتے تھے, اس نے جا کر جلدی سے اپنے بیٹے بیٹیوں کو اٹھایا, اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس سے کہتا ہے اٹھ جاؤ بھائی, آج میں بچ کے آ گیا ہوں, اور جن کے وسیلہ سے بچا ہوں ان کو بھی ساتھ لایا ہوں, آ جاؤ. بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, بیٹھے. انہوں نے پوچھا ان سے, بھائی یہ کیسے دیواریں ہل گئی, کیسے نیو ہل گئی, کیسے جیل خانہ کھل گیا, کیسے بیڑیاں کھل گئی, کیسے کاٹ جو میں نے ٹائٹ کی تھی, میں نے بند کی تھی, یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کیا سنایا, خداوند کا ہاللیلویا. انہوں نے کہا یہ خداوند کے کلام کی قدرت سے ہوا, یہ دعا سے ہوا ہے, یہ ورشپ سے ہوا ہے, یہ ستائش سے ہوا ہے, تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہی کلام انہوں نے سنا. اور وہی اگر ان کو جا کر انہوں نے کیا کیا, ان کے پھر زخم, کس کے, پالوس اور سلاس کے ڈنڈے واجبات جڑے زخم لگے تھا نا, وہ زخم کنے صاف کیتے, دروگا نے, جڑا انہوں نے کھینچ کے لے کے گیا. پھر انہوں نے کی کر رہے ہیں, زخم صاف کر رہے ہیں. ان کو وہ گھر میں لے کے گیا, ان کے لیے زخم صاف کیے. اور پھر کیا ہوا بھائی, پڑھتے ہیں پھر اس کو دعا کرتے ہیں. اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے, اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. ہے کدھر بپتسمہ لیا, نہیں اور کچھ لکھا, دوبارہ پڑھو. اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. دروگا نے, بس دروگا نے بپتسمہ لیا, دروگا بھائی ہو گیا. دروگا کون سی مشن میں داخل ہو گیا, ایسا ہو کتنے کی لکھا آگے کہ وہ بھائی ہو گیا. کیوں اس نے بپتسمہ لیا, ان کو کیا کلام سنایا گیا. یہاں پر لکھا خداوند کا کلام ان کو سنایا, لیکن ان کا سوال کیا تھا, دروگا نے سوال کیا کیا تھا, میں کیا کروں گے, تو کی کیتا پھر دروگا نے. تو آپ نے کہا تھا نجات پانا ضروری ہے, شفا پانا, شفا بھی ملے گی, اولاد بھی ملے گی, اور بھائی ملی ہے کہ نہیں, جنا کہہ رہا ہوں دوسری بول کیا ملی ہے. او بھائی او لو چنگی طرح کمر کھول کر تنو کھونے تھوڑی دیر تک, یہ مکر نہیں سکتے اس سے, یہ پورے محلے کی گواہی. تو شمع ملی ہے کہ نہیں ملی, اور بھی بندے بڑے نے پر ہوندے نہیں ہے, یہ بھی آ گئے. شکر ہے خدا کا, آج میں شکر گزاری کراں. تو کہنے کا مطلب یہ, جب آپ کی زندگی میں کام ہو تو پھر کیا کرنا ہے, پھر دور دور رہنا ہے, پھر کدی کدی ہونا ہے, پھر بھی سلام دعا لینی. جنہیں چر کام نہ ہوئے انہاں دیر لینی لینی ہے, تانے نہیں گئے. یہ وہ کلام ہے جب میں دعا کر سکنا, میں تھوڑے کان بھی کھیل سکنا. جی میں 2 بجے اٹھ کے گئے کیا کہنا, ہاں ٹھیک ہے بھائی میں تھوڑی دعا کر رہا ہوں, تو میں کلام سنتا تھوڑے کان نہیں کھیل سکتا. وہ باپ جو کھانا دیتا ہے, وہ باپ جو آپ کی ضرورت پورا کرتا ہے, وہ باپ جو آپ کو اچھے کپڑے لے کر دیتا ہے, کیا وہ باپ آپ کو غصہ نہیں کر سکتا, آپ پہ کر سکتا ہے. اس کو تانا مینا مت سمجھیے گا, باہر جا کے کہنا اگر آدمی نے بڑیاں گلا سنائی ہیں نہ کرے مہربانی کر. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے. دروگا کی زندگی بچی ہے, دروگا موت سے بچا ہے, دروگا نے جیل الٹی دیکھی ہے, دروگا نے دعا کا اثر دیکھا ہے, دروگا نے ورشپ کا اثر دیکھا ہے. اور پھر دروگا ان کو کہاں لے کر گیا ہے, کنوں لے کے گیا کار, کس کو لے کے گیا بھائی,
पौलुस और सिलास کہاں لے کے گئے؟ अपने घर भी गए। کسی اور گھر؟ کسی اور نہیں بلایا ہے؟ دسو ہو سکتا تھا گل پوری لگے لیکن انہوں نے دسو کہ کسی اور نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ اور نہیں کسی نے بلایا، پولوس تے سلاس نو لے کے گئے۔ اسی کی کارن پتہ نہیں کی کارن پڑھے نہیں، انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا، اور اگر آپ نجات پا سکتے ہیں تو شفا بھی ملے گی۔ لکھا ہے انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسے وقت اپنے سب لوگوں سمیت اس نے اپنے پورے گھرانے کو کنونس کیا۔ اس نے اپنے پورے گھرانے کو کہا کہ نہیں، ہماری زندگی میں ایک کام ہوا ہے، ہم پہلے یہ کام کریں گے کیونکہ کلام یہی سنایا گیا تھا۔ میرا یہ پورا ایمان ہے کیونکہ نجات کی راہ یہی ہے۔ جب تک آپ بپتسمہ نہیں لیں گے، جب تک